سعد کے بازو پر پٹی باندھنے کے بعد امیر یوسف نے اٹھتے ہوئے کہا، سیر تم انہیں اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلاؤ، میں دوسرے زخمیوں کو دیکھاؤں۔ اگلی شام مغرب کے بحری اڈوں سے مرابطین کے 10 جہاز پہنچ گئے اور نائب امیر البحر نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم چند میل دور دشمن کے 3 جہازوں کو تباہ کر چکے ہیں اور ایک جہاز کے یونانی کپتان کو ہم نے زندہ گرفتار کر لیا ہے۔ چوتھے روز صبح کی نماز کے بعد امیر یوسف نے سعد بن عبد المنعم کو اپنے خیمے میں بلایا اور کہا، نوجوان مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، میرا فرض تھا کہ میں تمہاری آمد کی وجہ دریافت کرتا، اگر کسی معاملے میں تمہاری اعانت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ سعد بن عبد المنعم نے قدر توقف کے بعد جواب دیا، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا کہ توحید کے علمبرداروں کی فوج کا ایک سپاہی بنوں اور میرا خون اور پسینہ عالم اسلام کی اس دفاعی حصار کی تعمیر میں صرف ہو جس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے۔ اندلس کے مسلمان آج زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور میں یہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا کہ آنے والے پرآشوب دور میں افریقہ میں ہمارے بھائی ہماری کیا مدد کر سکیں گے۔ یہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ اندلس کے دفاع کی جنگ اس وقت افریقہ کے میدانوں میں لڑی جا رہی ہے اور وہ مجاہد جو افریقہ کے آخری کونے تک اسلام کا بول بالا دیکھنا چاہتے ہیں، اس عظیم مہم سے فارغ ہونے کے بعد اندلس کے مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی سے اپنی آنکھیں بند نہیں کریں گے۔ میں اس مہم میں آپ کے ساتھ شریک ہونا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ یوسف بن تاشفین نے کہا، لیکن اگر میں اندلس کے مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت گوارا نہ کروں تو مجھے یقین ہے کہ جب الفانسو کی تلوار ان کی شاہرگ تک پہنچ جائے گی تو آپ مداخلت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اندلس کے مسلمان خود آپ سے مداخلت کی التجا کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ افریقہ میں اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اندلس کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن جب افریقہ میں آپ کا کام ختم ہو جائے گا تو میں آپ کو یقین دلا سکوں گا کہ آپ کی دوسری منزل اندلس ہے اور اس وقت تک میں ایک سپاہی کی حیثیت میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ یوسف بن تاشفین نے کہا، تم نے میرے ساتھ بہت بلند توقعات وابستہ کی ہیں اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انہیں کہاں تک پورا کر سکوں گا، لیکن میں تمہیں یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ جب تک الجزائر سے لے کر دریائے سینیگال تک افریقہ کے لوگ ایک جھنڈے تلے نہیں آ جاتے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ طوائف الملوکی کے باعث اہل افریقہ بھی کسی دن انہی مصائب کا سامنا کریں جو آج اندلس کے مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں۔ اس کام کے لیے مجھے ایسے سپاہیوں کی ضرورت ہے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑ سکتے ہیں، اور سپاہیوں سے زیادہ ایسے اولو العزم مبلغین کی ضرورت ہے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکتے ہوں۔ مجھے آپ جہاد اور تبلیغ دونوں کے لیے تیار پائیں گے۔ میں تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو سر دست میں اندلس کے متعلق تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ دعا ضرور کرتا رہوں گا کہ جب کوئی موزوں وقت آئے تو خدا مجھے اندلس کے متعلق صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ سعد نے کہا، میں آپ سے کسی طرح کا مطالبہ نہیں کرتا اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں افریقہ میں ہوں اسلام کی فلاح و ترقی کے لیے آپ کے ساتھ میرا تعاون غیر مشروط ہوگا۔ امیر یوسف نے کہا، اب میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم صاف گوئی سے کام لوگے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں اپنے ارادے سے آئے ہو یا کسی کے کہنے پر؟ سعد نے جواب دیا، میں یہاں آنے کے لیے غرناطہ کے ایک فقیہ قاضی ابو جعفر کا مرہون احسان ہوں، لیکن اگر آپ کو یہ شک گزرا ہے کہ میں ملوک الطوائف میں سے کسی ایک کے ایما پر یہاں آیا ہوں تو مجھے اپنی ساری سرگزشت بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ یوسف بن تاشفین نے اپنے چہرے پر شفقت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تمہاری سرگزشت تمہاری پیشانی پر لکھی ہے، تمہاری رگوں میں ایک بہادر باپ کا خون ہے، تمہیں کسی نیک ماں نے دودھ پلایا ہے، تمہاری تربیت کسی قابل احترام استاد نے کی ہے۔ بہرحال مجھے ان واقعات کے ساتھ دلچسپی ہوگی جن کے باعث تمہاری عمر کا ایک نوجوان غرناطہ کا پر رونق شہر چھوڑ کر اس ویرانے میں آ گیا ہے۔ سعد نے مختصراً قرطبہ کے انقلاب کے وہ واقعات بیان کر دیے جنہوں نے اسے ہوش سنبھالتے ہی اندلس کے اجتماعی مسائل کے متعلق سوچنے کا عادی بنا دیا تھا۔ افریقہ کے قیام کے دوران میں سعد بن عبد المنعم اپنے آپ کو ایک بہترین سپاہی اور ایک کامیاب مبلغ ثابت کرتا رہا۔ وہ جب کبھی کسی بری یا بحری مہم سے فارغ ہوتا تو وہاں کے علماء کے ساتھ دور افتادہ علاقوں میں بسنے والے غیر مسلم قبائل میں اسلام کی تبلیغ کے لیے چلا جاتا۔ وہ صحرائی قبائل کی زبان میں بے تکلفی کے ساتھ تقریر کر سکتا تھا۔ افریقہ میں مجاہدانہ سرگرمیوں کے باوجود سعد کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے رہے جب اسے اپنی غریب الوطنی کا احساس پریشان کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ تنہائی میں بیٹھ کر غرناطہ کا تصور کرتا، ماں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں کی صورتیں اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتیں۔ وہ تصور میں ان کے ساتھ باتیں کرتا۔ تم خیال کرتے ہوگے کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں۔ نہیں، میں نہیں بھولا، نہیں، میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے تاب ہوں۔
میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ پھر اسے میمونہ کا خیال آتا اور اس کے دل کی گہرائیوں میں لطیف، میٹھے اور سہانے نغمے جاگ اٹھتے۔ رات کی تنہائیوں میں کسی ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر وہ جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھ کر سوچتا، میمونہ شاید اس وقت ان ستاروں سے پوچھ رہی ہوگی کہ اندلس کے افق پر صبح آزادی کا سورج کب نمودار ہوگا۔ اور صرف میمونہ ہی نہیں، اندلس میں قوم کی لاکھوں بیٹیاں ہر رات ان ستاروں سے یہ سوال پوچھتی ہوں گی کہ قوم کے مجاہد کب ان تاریک فضاؤں میں آزادی کی قندیلیں روشن کریں گے۔ کبھی کبھی وہ یہ سوچتا کہ مجھے چند دن کے لیے گھر جانا چاہیے۔ اگر غرناطہ کی حکومت اب تک میری تلاش میں ہو تو بھی میں بھیس بدل کر وہاں جا سکتا ہوں۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہروں گا۔ امیر یوسف خوشی سے مجھے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ وہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اٹھتا اور امیر یوسف کی قیامگاہ کا رخ کرتا، لیکن اس کی مجلس میں فوج کے افسروں کو نئی جنگوں اور علماء کو تبلیغی مہموں کے بارے میں باتیں کرتے سن کر اس کے خیالات کی رو بدل جاتی اور اس کے کانوں میں باپ کے یہ الفاظ گونجتے، ہمارا مقصد ہماری زندگی سے بڑا ہے۔ سعد نے رمضان کا مہینہ سبتہ میں گزارا۔ کئی مہینے دور افتادہ مقامات میں گزارنے کے باعث اسے اپنے گھر کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس نے احمد کے نام ایک خط لکھا اور سیر بن ابو بکر نے غرناطہ میں ایک خاص ایلچی بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ عید سے 2 دن بعد ایلچی واپس آیا اور اس نے اسے 2 خط پیش کیے، ایک میمونہ اور دوسرا شیخ ابو صالح نے لکھا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ میمونہ کا خط یہ تھا، میرے محترم احمد حسن اور میرے بھائی ادریس گھر میں نہیں ہیں اور میں آپ کی والدہ محترمہ کے حکم سے یہ خط لکھ رہی ہوں۔ اندلس میں علماء کی مہم کی ناکامی کے بعد قاضی ابو جعفر نے غرناطہ واپس آتے ہی رضاکاروں کو مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ حسن سرقطہ اور احمد طلیطلہ جا چکا ہے۔ آپ کے کئی اور ساتھی بھی مختلف مقامات کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی مہم کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ مقامی کارکنوں کے ساتھ شامل ہو کر عوام کو اجتماعی خطرے کے مقابلے کے لیے متحد کریں گے۔ بھائی ادریس تجارتی کاروبار کے سلسلے میں مالقہ گیا ہوا ہے۔ آپ کی امی جان کی تنہائی محسوس کرتے ہوئے مجھے خالہ جان نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتی ہیں کہ خدا میرے بچوں کو اسلام کا بول بالا کرنے کی ہمت دے، اور میں بھی ہر سانس کے ساتھ آپ کی کامیابی کے لیے دعا کیا کرتی ہوں۔ مجھے صرف یہ شکایت ہے کہ وہ رزمگاہیں جو آپ نے اپنے لیے منتخب کی ہیں میری پرواز سے بہت دور ہیں۔ خدا معلوم رات کا مسافر صبح کا پیغام کب لائے گا۔ میمونہ۔ شیخ ابو صالح نے اپنے خط میں غرناطہ اور باقی اندلس کے تازہ واقعات پر تبصرہ کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ ابن عمار معتمد کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ اہل طلیطلہ اپنے حکمران یحییٰ ذوالنون سے سخت نالہ ہیں اور وہاں ایک عام بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ مامون ذوالنون کا بیٹا تھا جسے یحییٰ القادر بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ ابو صالح نے لکھا کہ الفانسو کی افواج سرقسطہ، بلنسیا اور اشبیلیہ کی سرحدوں پر جمع ہو رہی ہیں۔ اندلس کے عوام میں بددلی اور سراسیمگی پھیل رہی ہے اور مجھے قاضی ابو جعفر کی نئی مہم کی کامیابی کی زیادہ امید نہیں۔ اندلس کے سنجیدہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب افریقہ کے مرابطین ہی انہیں تباہی سے بچا سکیں گے۔ قاضی ابو جعفر چند دن غرناطہ رہ کر بطیلوس چلے گئے ہیں۔ وہ غالباً 1 ماہ تک واپس آئیں گے۔ ان کی خواہش تھی کہ تم اس عرصے میں اپنی کارگزاری کی مفصل اطلاع بھیجو۔ تم نے جو خط احمد کی طرف لکھا تھا وہ میں نے قاضی ابو جعفر کو دکھایا تھا، لیکن وہ زیادہ مطمئن نہیں تھے۔ احمد بن عبد المنعم طلیطلہ میں۔ سعد بن عبد المنعم کو افریقہ میں چھوڑ کر ہم اندلس کی تاریخ کا ایک اور ورق الٹتے ہیں۔ ابن عمار کی نخوت تمسخر کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ خوشامدی اسے ایک وزیر کی بجائے بادشاہ کہا کرتے تھے اور وہ اپنی شان میں قصائد لکھنے والوں کو معتمد کے درباری شاعروں کی نسبت بڑھ چڑھ کر انعام دیا کرتا تھا۔ جب وہ معتمد کے نائب السلطنت کی حیثیت میں مرثیہ کے انتظامات سنبھالنے کے لیے روانہ ہوا تو خوشامدی دوستوں کا ایک جلوس اس کے ساتھ تھا۔ 200 خچروں پر اس کے عیش و نشاط کا سامان لدا ہوا تھا۔ راستے کے ہر شہر میں اس نے دربار منعقد کیا اور لوگوں کو انعام و کرام سے نوازا۔ ان درباروں میں وہ معتمد کی طرح بیش بہا قبا اور جواہرات سے مرصع ٹوپی پہنا کرتا تھا۔ اشبیلیہ میں اس کے حاسد موجود تھے۔ معتمد کے دربار میں ایک اور نامور شاعر اپنی ترقی کے راستے میں اسے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا۔ اس نے ابن عمار کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھایا
اور ان تمام امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا جو ابن عمار کے اقتدار سے پریشان تھے۔ معتمد جیسے جذباتی انسان کو ابن عمار سے بدظن کرنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ مرثیہ سے اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھی جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ابن عمار اپنے آقا کے حکم سے منحرف ہے اور مرثیہ میں ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ ابن طاہر مرثیہ کا سابق حکمران ابن عمار کی قید میں تھا۔ ابن عمار نے اسے اپنا مطیع بنانے کے لیے اسے ایک پرتکلف خلعت بھیجی، لیکن ابن طاہر نے ابن عمار کی خلعت کو ٹھکرا دیا اور اس کے ایلچی سے کہا، میں اس شخص کا مطیع ہونے کے لیے تیار نہیں جو کل تک عزت کی خاطر لوگوں کے قصائد لکھا کرتا تھا۔ ابن عمار جیسے خود پسند کے لیے یہ توہین آمیز الفاظ ناقابل برداشت تھے، چنانچہ اس نے یہ عہد کر لیا کہ وہ ابن طاہر کو اس وقت تک قید میں رکھے گا جب تک کہ وہ اس کے پاؤں پر گرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو جاتا۔ بلنسیہ کا حکمران ابن عبدالعزیز ابن طاہر کا دیرینہ دوست تھا۔ معتمد کے ساتھ اس کے تعلقات بہت خوشگوار تھے، چنانچہ اس نے معتمد کو خط لکھا، ابن طاہر کی سفارش کی۔ معتمد نے ابن عمار کو حکم بھیجا کہ ابن طاہر کو رہا کر دیا جائے۔ ابن عمار نے معتمد کے اس حکم کی پرواہ نہ کی، لیکن ابن طاہر ایک دن قید خانے سے فرار ہوا اور ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچ گیا۔ ابن عمار نے غصے کی حالت میں ابن عبدالعزیز کی حجو لکھ ڈالی۔ ابن عبدالعزیز کو یہ نظم پہنچی تو اس نے معتمد سے شکایت کی۔ اس پر معتمد کو غصہ آیا اور اس نے ابن عمار سے متعلق ایک نظم لکھ کر اس کے پاس بھیج دی۔ پھر اس کے جواب میں ابن عمار نے قلم اٹھایا اور وہ نظم لکھ ڈالی جو اس کے زوال اور بالآخر قتل کا باعث ہوئی۔ معتمد کی نظم کے بعض اشعار کا مفہوم یوں ہے، بنی عمار یعنی ابن عمار کا خاندان وہ ہیں جو کل تک ذلت و خواری کے ساتھ ہر صاحب زر کے قدموں پر گرتے تھے۔ اگر ان کے آقا انہیں روٹی کے 2 لقمے بھی دے دیتے تھے تو ان کی عید ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ذلیل خدمات کے صلے میں ذلت کی حالت سے اٹھا کر بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیے گئے۔ ابن عمار کی حجو کا مفہوم یہ تھا، اے معتمد، قوم کی بیٹیوں میں سے تو نے اسے پسند کیا جو رمیق کی لونڈی، اور لونڈی بھی ایسی ذلیل کہ اس کا مالک اسے اونٹ کے 1 سالہ بچے کے عوض فروخت کر ڈالتا۔ 3 بدکار اور 2 ٹھگنے اور بدماش بیٹے تجھے شرم دلانے کے لیے اس کے بدن سے پیدا ہوئے۔ معتمد، میں تیری بے عزتی سارے عالم میں مشعل کی طرح روشن کروں گا اور وہ پردہ اٹھا دوں گا جو تیرے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ ابن عمار نے یہ حجو انتہائی طیش یا شراب کے نشے کی حالت میں لکھی تھی، تاہم اس نے اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کے سوا یہ حجو کسی کو نہ سنائی، لیکن ان دوستوں میں سے ایک یہودی جو کہ ابن عبدالعزیز کا جاسوس تھا، اس نے یہ نظم عبدالعزیز کے پاس اور عبدالعزیز نے معتمد کے پاس پہنچا دی۔ اب ابن عمار اور معتمد کے درمیان وہ خلیج حائل ہو چکی تھی جسے پاٹنا ناممکن تھا۔ خوشامدی دوست اس کا زوال دیکھ کر اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ابن عمار کی نمائشی ضیافتوں اور عیاشیوں کے باعث مرثیہ کا خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ سپاہیوں نے جنہیں کئی مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی تھیں، تنگ آ کر ابن عمار کو دھمکی دی کہ اگر اس نے فوراً ان کی بقایا تنخواہیں ادا نہ کی تو وہ اسے معتمد کے حوالے کر دیں گے۔ عوام نے اسے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ جو لوگ کل تک اس کی شان میں قصائد کہتے تھے اب اس کی حجو لکھ رہے تھے۔ ابن عمار کے دماغ سے اقتدار کا نشہ اتر چکا تھا۔ وہ مرثیہ چھوڑ کر بھاگا اور الفانسو کے پاس پہنچ کر مدد کی درخواست کی، لیکن الفانسو گرتے ہوئے محل کو سہارا دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہاں سے مایوس ہو کر ابن عمار یکے بعد دیگرے اندلس کے مختلف حکمرانوں کے پاس گیا۔ بالآخر بنی سہل نے اسے گرفتار کر کے معتمد کے پاس فروخت کر دیا۔ ابن عمار جو کبھی شاہانہ جاہو جلال کے ساتھ اشبیلیہ میں داخل ہوا کرتا تھا، اب ایک قیدی کی حیثیت سے وہاں پہنچا۔ اس کی قبا پھٹی ہوئی تھی اور زنجیروں کے بوجھ کے باعث اس کے ہاتھ اور پاؤں زخمی تھے۔ وہ لوگ جو فرط عقیدت سے اس کے ہاتھوں کو بوسے دیا کرتے تھے اب اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ وہ سر جس پر وہ ایک بالش تونچی اور جواہرات سے مرصع ٹوپی پہنا کرتا تھا اب شرم و ندامت سے جھکا جا رہا تھا۔ معتمد اپنے باپ کی طرح پرلے درجے کا منتقم مزاج نہ تھا۔ ممکن تھا کہ وہ ابن عمار کی سابقہ خدمات کے عوض درگزر کرتا، لیکن رمیکیہ اور اس کے بیٹے اس کے خون کے پیاسے تھے۔ ابن عمار کچھ عرصہ معتمد کی قید میں رہا۔ بالآخر معتمد نے ایک دن اسے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طلیطلہ میں مامون ذنون کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ القادر مسند حکومت پر رونق افروز ہوا۔ یحییٰ القادر ایک تن آسان اور پست ہمت نوجوان تھا اور محل کے خواجہ سرا اسے انگلیوں پر نچاتے تھے۔
اس کا باپ اپنی موت سے پہلے قرطبہ فتح کرنے کے شوق میں طلیطلہ کا کافی حصہ خالی کر چکا تھا اور خزانہ بھی اس کا خالی ہو چکا تھا۔ اب بیٹے کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ الفانسو کے سالانہ خراج کی رقم پورا کرنے کا تھا۔ چنانچہ اس نے رعایا پر مزید ٹیکس لگا دیے، لیکن الفانسو ہر سال پہلے کی نسبت زیادہ خراج مانگنے لگا اور اس کے مطالبات پورے کرنے کے لیے یحییٰ نے اپنی رعایا کو زیادہ سے زیادہ لوٹنا شروع کر دیا۔ جب عوام روٹی تک کو محتاج ہو گئے تو اس نے رؤوسا کی طرف توجہ دی۔ رؤوسا نے روپیہ دینے سے انکار کیا تو یحییٰ نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم نے فوراً روپیہ فراہم نہ کیا تو میں تمہاری اولاد کو الفانسو کے حوالے کر دوں گا۔ طلیطلہ کے عوام کا پیمانہ صبر پہلے ہی لبریز ہو چکا تھا، وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ یحییٰ کی فوج اور پولیس نے ایک عام بغاوت کے آثار دیکھ کر سرکردہ لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں طلیطلہ کا قید خانہ بھر گیا، لیکن لوگوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہ آئی۔ یحییٰ نے نئے قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر پرانے قیدیوں کو اپنی سرحد کے ایک قلعے میں منتقل کر دیا۔ ان قیدیوں میں عبد المنعم اور اس کے وہ ساتھی بھی تھے جنہیں ابن عکاشہ اور مامون نے قرطبہ پر قابض ہونے کے بعد وہاں سے طلیطلہ کے قید خانے میں بھیج دیا تھا۔ طلیطلہ میں ان لوگوں کو قید خانے کی ان زمین دوز کوٹھڑیوں میں رکھا گیا تھا جہاں سے کسی کی فریاد باہر نہیں پہنچ سکتی تھی اور قیدی رہائی سے زیادہ موت کا انتظار کرتے تھے۔ ان کے پہرے دار گونگے اور بہرے تھے۔ ان پہرے داروں کو قید خانے کے اس حصے میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہ تھی جو بول یا سن سکتے تھے۔ قید خانے کے داروغہ کے رجسٹر میں ان کے متعلق یہ تحریر تھا کہ نام فلاں، جرم سنگین، سزا تا حکم ثانی قید میں رکھا جائے اور کڑی نگرانی کی جائے۔ طلیطلہ کے قید خانے سے عبد المنعم اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ قریباً 90 اور قیدی سرحدی قلعے میں منتقل کیے گئے۔ 2 ہفتوں میں طلیطلہ کا قید خانہ پھر بھر گیا اور وہاں سے 150 مزید قیدی سرحدی قلعے میں بھیج دیے گئے۔ ان قیدیوں کی زبانی عبد المنعم اور اس کے ساتھیوں کو معلوم ہوا کہ یحییٰ نے طلیطلہ کے حریت پسندوں کی سرکوبی کے لیے الفانسو سے مدد مانگی ہے اور اس کی فوج کے چند دستے طلیطلہ پہنچ کر مار دھاڑ کر رہے ہیں۔ احمد بن عبد المنعم نے قاضی ابو جعفر کے حکم سے طلیطلہ کا رخ کیا۔ طلیطلہ کی حدود میں داخل ہوتے ہی اسے معلوم ہوا کہ یحییٰ کی حکومت نے الفانسو کا خراج پورا کرنے کے لیے عوام کی طرح امراء کو بھی لوٹنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ طلیطلہ کے تاجر اور رؤوسا جنہیں اس سے قبل حریت پسندوں کی شامل کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی، اب اپنے ذاتی مفادات پر ضرب پڑتے ہی عوام کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اب شہر کے گلی کوچوں میں یحییٰ کی حکومت کے خلاف کھلے بندوں مظاہرے ہوتے ہیں۔ یحییٰ کی فوج اور پولیس باغیوں کو سختی سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سینکڑوں با اثر لوگوں کو قید خانے میں ٹھونسا جا چکا ہے، لیکن عوام کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے۔ طلیطلہ کے شہر سے 2 منازل کے فاصلے پر احمد کو معلوم ہوا کہ یحییٰ کی درخواست پر الفانسو نے اپنی فوج کے چند دستے بھیج دیے ہیں اور نصرانی سپاہیوں کی مار دھاڑ اور سفاکی نے جمہور کو بددل کر دیا ہے۔ احمد کو قاضی ابو جعفر نے طلیطلہ کے ایک عالم دین ابو ایوب کے نام ایک تعارفی خط دیا تھا۔ ابو ایوب شہر کے مضافات کی ایک بستی میں رہتا تھا۔ سفر کے آخری دن احمد شام کے قریب شہر سے باہر ایک چھوٹی سی سرائے کے دروازے پر گھوڑے سے اتر پڑا۔ ایک 13-14 سال کی عمر کے لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ احمد نے اس سے پوچھا، مجھے یہاں ٹھہرنے کے لیے جگہ مل جائے گی؟ لڑکے نے جواب دیا، جگہ تو مل جائے گی، لیکن لڑکا قدرے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ احمد نے کہا، لیکن کیا؟ کچھ نہیں، اگر آپ حکومت کے ملازم ہیں تو یہاں کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک مسافر ہوں، شہر میں آپ کا کوئی واقف نہیں؟ شاید تلاش کرنے سے کوئی واقف نکل آئے، لیکن اب شام ہو رہی ہے۔ سرائے کا مالک کہاں ہے؟ میں اس کا لڑکا ہوں۔ بہت اچھا، تم میرے گھوڑے کو چارہ اور پانی دو، میں ابھی نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ لڑکے نے احمد کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ کا گھوڑا بہت خوبصورت ہے۔ احمد نے کہا، ہاں، لیکن اس وقت اسے تھپکیوں کی بجائے چارے اور پانی کی ضرورت ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مسجد اس طرف ہے۔ احمد مسجد کے اندر داخل ہوا تو وہاں نمازیوں کی تعداد 15 سے زیادہ نہ تھی۔ اس نے ایک نمازی سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، آپ شاید اجنبی ہیں، آج کل یہاں اتنے آدمیوں کا جمع ہونا بھی غنیمت ہے۔ جب سے قسطلہ کے سپاہیوں نے یہاں آ کر مار دھاڑ شروع کی ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک بہت کم لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ احمد نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلا تو اسے سرائے کے مالک کا کمسن لڑکا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ٹھہریے،
उसने अहमद के करीब आकर कहा। अहमद रुक गया